بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جیسے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کری وہ بچی نے چیخ ماری اور کہا اللہ، اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ وعدہ ملنے کا شب اخیر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ جی بتا دیں گناہ کی عادت نکل جائے، جی کوئی ایسا نسخہ بتا دیں ہم گناہ کے قریب جا ہی نہ سکے تو سن لو، وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، تہجد گناہوں سے روکتا ہے۔ تہجد کیا کرتا ہے دوستو؟ گناہوں سے روکتا ہے۔ بعض لوگ رات کا نفع پانے کے لیے رات رات بھر جاگتے ہیں، تو ہم بھی تو نفع پانے کے لیے رات کی قربانیاں دیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ پس پردہ میری مائیں بہنیں بھی اپنا قیمتی وقت لے کے آتی ہیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا۔ رات کے وقت میں رابعہ ہوتی، رب ہوتا، مصلی ہوتا اور پوری رات مصلی پہ گزار دیا کرتی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ وقال تعالى في مقام آخر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ وقال تعالى في مقام آخر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، جیسے کہ ابھی مولانا نے بتلایا کہ تہجد کتنا مبارک عمل ہے، ہم تہجد کی اہمیت کو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آدھ آیت میں نہیں بلکہ بہت ساری آیات میں اللہ پاک نے اس اہم مقصد کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ کسی کام کے لیے ایک آیت ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک آیت نہیں بلکہ آیات ہیں اور مختلف مواقع پر نازل ہوئی۔ مثلا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ بھی اہل تہجد کے سلسلے میں ہے کہ رات کو کم سوتے تھے اور جب سحری کا وقت آتا تھا یستغفرون، رات پر جو نمازیں پڑھی ہیں، جو اللہ اللہ کیا ہے، صبح کے وقت میں اس پر استغفار کرتے تھے۔ پیارے اللہ، آپ کی شایان شان عبادت نہ کر سکے، سجدے نہ کر سکے، تہجد نہ پڑھ سکے، پیارے اللہ اس میں جو کوتاہی ہوئی معاف فرما دیجیے۔ کیسے مبارک لوگ تھے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کیسے لوگ تھے؟ کہ ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ رہتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ دیر تک بستر پر لیٹے نہیں رہتے تھے بلکہ بستر سے الگ ہو جاتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ یدعون ربهم، اپنے مالک کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے، دعا مانگتے تھے، اپنے مالک کو پکارتے تھے، یعنی ذکر کرتے تھے۔ خوفا وطمعا، اللہ سے خوف بھی کھاتے تھے اور وطمعا، اور امید بھی رکھتے تھے۔ واقعی تہجد میں اٹھنے کا ایک نسخہ خشیت بھی ہے، یعنی خوف بھی ہے۔ تہجد کا اٹھنا، اس کی بیداریاں جہنم کی آگ کو بجھا دیتی۔ تیسرے نمبر پر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ بھی تہجد والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ رات بتاتے اپنے پروردگار کے ساتھ سجدن، حالت سجدہ میں، وقیامن، اور حالت قیام میں۔ بھئی سجدہ اور قیام یہ کس چیز کا نام ہے؟ نماز کا۔ معلوم ہو لوگ راتوں کو اللہ کے روبرو نماز ادا کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، نفلیں ادا کیا کرتے تھے۔ مزید آپ دیکھیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت رب، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی تہجد والوں کے بارے میں آیت اتری ہے۔ اسی طرح ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کا رات کا جاگنا، تہجد پڑھنا، یہ نفس کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ نفس کا زور، گناہ کرنے کا دل کرنا، فلم دیکھنے کا دل کرنا، زنا کرنے کا دل کرنا،
غیبت کرنے کا دل کرنا، چغلی میں الجھنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں کہ تہجد میں جب بیدار ہوں گے اور تہجد پڑھو گے تو فرمایا وطئن، اس کی وجہ سے نفس کی جو طاقت ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی، وہ اقوام قیلا، اور آدمی سچا ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یہ بھی تہجد کے بارے میں ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اختصاصاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، فرمائے وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو تہجد پڑھیے۔ یہ تہجد کیا ہے؟ کون سے باب سے آتے ہیں؟ تفاعل، جس کا خاصہ کیا ہے؟ تکلف کرنا۔ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ تہجد باب تفاعل سے ہے، اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ تفاعل کا خاصہ کیا ہے۔ تفاعل بتکلف کوئی کام کرنا، یعنی جو کام خود ہو نہ سکتا ہو، تکلف کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کام کرنا۔ ظاہر ہے رات کا اٹھنا آسان، بولو بھائی، تو تکلف کیجئے۔ کہتے ہیں نا یار آپ ناشتے واشتے کا تکلف مت کیجئے، تکلف میں تکلیف ہے، تو رات کے اٹھنے میں بھی تکلیف ہے، لیکن کہیں کہ تکلف کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، رات کے وقت میں تکلفاً اٹھیے، اٹھنے کا دل نہیں چاہتا مگر اٹھیے۔ نَافِلَةً لَكَ، آپ کو نفع ملے گا اس سے، آپ کو نفع ہونے والا ہے اس سے۔ تو دوستو بعض لوگ رات کا نفع پانے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، تو ہم بھی تو نفع پانے کے لیے رات کی قربانیاں دیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے اپنے خزانے سے، اپنے دربار سے توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ یہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، اے لوگو تمہارے اوپر رات کا اٹھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ انہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، جو بندہ رات کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، راتوں کو اٹھنے والا، تہجد پڑھنے والا، وہ اپنے پروردگار کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ مکفرۃ للسیئات، تہجد کی وجہ سے بندے کے گناہ چاہے جیسے ہوں جتنے ہوں، تہجد کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مکفرۃ للسیئات۔ اور جو بندہ کہتا ہے گناہ نہیں چھوٹتے، کوئی نسخہ بتائیں جی گناہ چھوٹ جائے، جی کوئی ایسی تصویر بتا دیں گناہ کی عادت نکل جائے، جی کوئی ایسا نسخہ بتا دیں ہم گناہ کے قریب جا ہی نہ سکے، تو سن لو وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، تہجد گناہوں سے روکتا ہے۔ تہجد کیا کرتا ہے دوستو؟ گناہوں سے روکتا ہے۔ یہ بات کس نے بتائی؟ یہ نسخہ کس نے بتایا؟ بولو دوستو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اتنی عظیم بات ہے۔ اب جو بندہ یہ کہے کہ جی گناہوں سے بچنا ہے اور پھر کہے کہ تہجد نہیں پڑھی جاتی، اس کا مطلب جو یہ بات چاہتا ہے نا کہ میں گناہوں سے بچوں، پھر اس کی یہ تمنا غلط کی ہے، یہ بات غلط کہتا ہے، اس کے جذبات غلط ہیں۔ اگر گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو تہجد پڑھیں۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، تہجد کا نور ایسا ہے کہ بندے کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ما بال المتہجدین من احسن الناس وجوہا، یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں آخر ان کے نئے کریم لگاتے، نئے پاؤڈر لگاتے، لیکن ان کے چہرے اتنے چمک دمک کیوں؟ اللہ والوں کے چہرے اتنے منور اور روشن کیوں؟ ما بال المتہجدین من احسن الناس وجوہا، قال لأنہم خلو بالرحمن، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اللہ کے ساتھ بتاتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، تو ان کے چہرے پر جو نور ہے گویا وہ تہجد کا ہے۔ وَأَلْبَسَهُمْ نُورًا مِّن نُورِهِ، جب یہ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، تو اللہ رب العزت چونکہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض،
مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ ایک نور ہے۔ تو جب بندہ تہجد پڑھتا ہے، رب کو مناتا ہے اور رب کے قریب رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے نور کی کرنیں اس بندے کے اوپر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے چہرے جو چمکتے ہیں نا، لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَٰنِ فَأَلْبَسَهُمْ نُورًا مِّن نُورِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے ان کو نور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نور میں سے کچھ نور لے لیں۔ ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارے اوپر مراقبے کا نور ظاہر ہو جائے۔ اگر چاہتے ہیں دوستو پھر تہجد میں آ جاؤ، پھر تہجد میں آ جاؤ۔ جو بندہ تہجد میں آتا ہے دوستو اس کا کام بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان من اللیل ساعۃ، رات کے وقت میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، لا یوافق عبد مسلم، کہ بندہ اس میں اٹھے اور اللہ پاک کی ذات سے سوال کرے، مانگے، یسأل اللہ خیرا الا اعطاه ایاہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ہمارے اندر کتنی ساری خرابیاں ہیں اور کتنے سارے کمالات کے ہم حاجت مند ہیں۔ جو چیز بھی چاہتا ہے وہ آئے تہجد میں اور اپنے مالک کا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے، پیارے رب مجھے اچھا نمازی بنا دیجئے، مجھے اچھے اخلاق والا بنا دیجئے، اللہ جی مجھے اچھے کردار والا بنا دیجئے، مجھے حیا پاک دامنی کی زندگی دے دیجئے، اللہ جی مجھے تقوی والی زندگی دے دیجئے، پیارے رب مجھے اپنی محبت کا، ولایت کا نور عطا فرما دیجئے۔ جب بندہ صبح مانگے گا تو اللہ تعالیٰ الا اعطاہ ایاہ، اللہ رب العزت اسے اس کی تمنا عطا فرما دیں گے۔ تو گویا جس کے ہاتھ راتوں کو اٹھنا لگ گیا اس کے ہاتھ تو بڑی خیر آ گئی، بڑا کام آ گیا۔ اور سچ پوچھو، اگر اللہ سے ملنا ہے، سچ پوچھو اگر اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کو پانا ہے تو پھر تہجد میں آنا ہے۔ پھر کب آنا ہے دوستو؟ تہجد میں آنا ہے۔ وعدہ ملنے کا شب اخیر میں ہے، وعدہ ملنے کا شب اخیر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ ایک دلہے کو دیکھیے، صبح سے انتظار کر رہا ہے شام میں دلہن ملے گی۔ گنہگاروں کو دیکھیے، رات میں کسی نے گناہ کے نام پر وعدہ کر دیا، لڑکی لاری نے، صبح سے دن جلدی چلا جائے، سورج جلد چھپ جائے، لوگ جلد سو جائیں، رات کب آئے گی؟ اور اس نے تو کہا تھا 12 بجے کے بعد ملوں گی، جلد کسی طرح سے رات سمٹ جائے، پل پل کا انتظار کرتا ہے، لمحے لمحے کا انتظار کرتا ہے۔ جو لوگ اس گناہ کی زندگی سے جھوجتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو فرمایا اللہ رب العزت کے ملنے کا وعدہ بھی وہ رات کے اخیر پہر میں ہے، اور جس بندے کو اللہ سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے وہ ایک ایک لمحہ انتظار کرتا ہے، رات یہ گزر جائے، دن رات آ جائے اور رات کا اخیر پہر آ جائے۔ وہ سو سکتا ہے دوستو؟ نہیں سو سکتا ہے۔ وعدہ ملنے کا شب اخیر میں ہے، صبح ہی سے انتظار شام ہے۔ وہ نہیں سو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر ایسی آگ پیدا فرما دے۔ سوال ہے کہ تہجد کب پڑھیں؟ تو دیکھو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے شب میں، وسط شب میں اور اخیر شب میں تہجد پڑھی ہے، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں پڑھی ہے، رات کے آدھے حصے میں پڑھی ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد رات کے اخیر حصے میں پڑھی ہے۔ البتہ افضل سو کر اٹھ کر ہے، یعنی رات کے اخیر حصے میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی رکعت کتنی ہونی چاہیے؟ بعض اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ دیکھو 2 رکعت بھی پڑھ لیں گے تو تہجد کی رکعت ہے، لیکن محدثین نے جو فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 12 پڑھتے تھے اور کبھی 8 بھی پڑھتے تھے، کبھی 6 بھی پڑھتے تھے۔ البتہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 8 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ احناف کے یہاں 8 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اور دوستو 8 رکعت کی ہمت ہے تو 8 پڑھ لیجئے، 8 کی ہمت نہیں 4 کی ہے 4 پڑھ لیجئے۔ صبح کے وقت میں ذرا سا منہ دکھا دو، ذرا سا منہ دکھا دو، اسی سے کام بن جائے گا، اسی سے کام بن جائے گا۔
عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ جتنے بھی وقت کے اولیاء گزرے سب رات کے وقت میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے منایا ہے۔ اس لیے دوستو ہم بھی اپنے ذمے میں اس کو لازم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم رات کو اٹھا کریں گے اور تہجد ضرور پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز پسند ہے۔ کیا مطلب؟ وَكَانَ يَنَامُهُ نِصْفُ اللَّيْلِ، حضرت داؤد آدھی رات سوتے تھے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور آدھی رات کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم اس طرح کی ترتیب بنائیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الدعاء اسمع، کہ کون سی دعا اللہ پاک زیادہ قبول فرماتے ہیں، یعنی کس وقت کے حصے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلاۃ المکتوبات، نمبر 1 رات کے پیٹ کی نماز مراد تہجد، اور نمبر 2 فرض نماز کے بعد کی دعائیں۔ تہجد میں جو دعا بندہ مانگتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد جو بندہ اللہ کی چوکھٹ کھٹکھٹاتا ہے وہ دعا بھی اللہ پاک کی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد سے دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ عثمان ابن عطا الخراسانی فرماتے ہیں کہ تہجد کیا ہے؟ انہوں نے اپنے والد صاحب سے نقل کیا کہ قیام اللیل محیات للبدن، جو بندہ تہجد پڑھتا ہے نا، راتوں کو اٹھتا ہے، لوگ تو کہتے جی تہجد میں اٹھ گئے نا دن بھر بدن ٹوٹا رہے گا، صحت کمزور ہو جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے میرا سر چل جائے، دماغ چل جائے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے، وہ راتوں کو بندہ جاگتا ہے کہ یہ بات ہے۔ فرمایا نہیں، محیات للبدن، جو بندہ رات کو اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے اس کا بدن تو اور زیادہ زندہ اور اچھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو بندہ تہجد کا عادی ہوتا ہے وہ ضیاء فی البصر، اللہ رب العزت اس کی نظروں میں روشنی نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وقوۃ فی الجوارح، تہجد پڑھنے کی وجہ سے کمزوری نہیں آتی، فرمایا اس کے اعضاء میں، اس کے بدن میں اللہ تعالیٰ مزید طاقت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے پیارے دوستو، جو لوگ اس طرح ڈراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیمار ہو جاؤ گے، یہ سب ہو جائے گا، ان سب کو بتا دو ان دھوکوں سے ہمیں مت ڈراؤ، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ آواز شیطان کی آواز ہے، یہ آواز رحمان کی آواز نہیں، یہ آواز اللہ کی آواز نہیں۔ اور آدمی اپنے کام کے لیے جاگتا ہے، اپنی ذات کے لیے جاگتا ہے، اپنے کھیت کے لیے جاگتا ہے، اپنی شاپ کے لیے جاگتا ہے، سفر جانے کے لیے جاگتا ہے، پانی بھرنے کے لیے جاگتا ہے۔ اگر نہیں جاگتا اللہ کے لیے نہیں جاگتا، دوستوں کے لیے جاگتا ہے، بیوی کے لیے جاگتا ہے، کیونکہ بیوی کے لیے جاگنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اپنے رب کو بھی یاد کر لیا کریں۔ اہل و عیال کو تہجد میں اٹھانے کا عادی بناؤ، لیکن لٹ سے نہیں، مار سے نہیں، بلکہ پیار سے، بلکہ پیار سے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو جگاتے تھے، اٹھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی دونوں کو اٹھایا ہے۔ اذا استيقظ الرجل من الليل وايقظ امرأته فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر والوں کو جگائے اور تہجد کے لیے اٹھائے اور بالخصوص اپنی بیوی کو جگائے، فصلی رکعتین، ادھر بیوی کا مصلی ہو اور ادھر صاحب کا مصلی ہو، اور دونوں آدمی رکعتیں پڑھیں کچھ، فرمایا اللہ رب العزت دونوں کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے اور والیوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا جوڑا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ خود تو غور فرمائیں، جس عظیم پیغمبر کی میں اور آپ امت میں ہیں، یعنی سیدنا حبیبنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورت قدما، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل، رات کو اٹھا کرتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی نماز پڑھتے تھے، حتی تورت قدما، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر بھرم آ جایا کرتا تھا۔ دوستو کبھی کبھی یہ بھی سنت پورا کرنا چاہیے۔ فقیل لہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یا رسول اللہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، آپ کے تو گناہ معاف ہیں، آپ کے اوپر تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ فرمایا قال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری کے طور پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نماز پڑھتے تھے۔ پیارے بھائیوں، جب آقا پڑھتے تھے تو غلاموں کو نہیں پڑھنا چاہیے اتباع میں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آئیے مشائخ کی زندگی میں، مشائخ میں سے آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، جن کی فقہ کو ہم مانتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا تو دیکھتے کے ساتھ لوگ کہنے لگے دیکھو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ، اس آدمی کو دیکھو تم۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو پوری رات جاگتا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی، لیکن قصہ یہ تھا کہ میں پوری رات جاگتا نہیں تھا۔ جب لوگوں نے میرے بارے میں یہ گمان ظاہر کیا تو مجھے شرم آئی۔ فرمائے انی استحی ان اوصف بما لا افعل، مجھے شرم آئی اس بات پر کہ لوگ میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں اس بات پر جو میری ذات کے اندر نہیں۔ فکان بعد ذلک یحیی اللیل کلہ، بس اس دن سے لے کر اور جب تک آپ نے زندگی گزاری، وفات پائی، وہاں تک کہتے ہیں پھر امام صاحب ہر رات پوری رات جاگتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ عجیب بات ہے دوست، وہ سید الفقہاء تھے، ہم صرف عالم ہیں، علماء ہیں۔ وہ سید العلماء تھے، فقہاء کے سردار تھے، ان کی عبادت کا حال یہ ہے۔ اور ہم بھی عالم ہیں تو کہتے ہیں یار ہم تو عالم ہیں، ہمارے تو سونے سے کام چل جائے گا۔ بات ٹھیک ہے، آپشن ملا ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے شاگرد رشید امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس رہتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ بت فی منزل الشافعی رحمہ اللہ لیالی کثیرہ، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مجھے بہت رات رہنے کا اتفاق ہوا، کہ میں نے دیکھا امام صاحب کو فلم یکن ینام من اللیل الا یسیرا، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات میں بہت کم سوتے تھے۔ قربان جائیے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نین و نقش پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیف پہنچائی گئی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کانا ابی یصلی فی کل یوم ولیلۃ 300، کہ میرے والد حضرت عبداللہ رات کو دن رات میں 24 گھنٹے میں کم از کم 300 رکعات نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں فلما مرض من تلک الاسوات، جب ان پر کوڑے بجے، کوڑوں کی وجہ سے جو کمزوری آ گئی تھی، کہ اس کے بعد کچھ کم کی، لیکن کتنی کم کی؟ فکان یصلی فی کل یوم ولیلۃ 150 رکعۃ، فرمایا تب بھی 125 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ کتنی دوستو؟ بیماری کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں۔ کیا عجیب بات ہے، ہم فرض پڑھتے ہیں اور تیر مار دیتے ہیں، پہاڑ توڑ دیتے ہیں، اور پڑھ لیے فرض میں نے، نفل ہمارے لیے ضروری تھوڑا ہی نہ ہے۔ قربان جائیے۔ میرے دوستو، یہ باتیں سن کر دل چاہتا ہے اور دکھتا ہے اگر وہ آج آ جائیں تو وہ تو ہمیں پھر بددین ہی کہیں گے، اور ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجنون تھے اللہ کی یاد میں۔ 300 رکعت پڑھنے والے کو گناہ کا خیال آئے گا؟ شب بھر عبادت کرنے والے کو گناہ کا خیال آئے گا؟ یہ گناہ کا خیال اور وبال ان کو آتا ہے جن کا مشغلہ ہی گناہ ہے۔